اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا امر كل جبار عنید واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود۔ دو آیات مبارکہ ہیں 59 اور 60، سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ وتل کا، اور دیکھو یہ عاد ہیں، یہ قوم عاد تھی، یہ قوم عاد کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر سرکش اور حق سے عناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی۔ یعنی کس کی پیروی کی؟ اللہ کے نافرمانوں کی، سرکشوں کی، شیطانوں کی، طاغوتوں کی، باغیوں کی پیروی کی۔ اللہ کے نبیوں کی پیروی نہیں کی، بلکہ جو ان کے دشمن تھے ان کی پیروی کی، اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ اس دنیا میں لعنتم و یوم القیامہ ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت ہو گئی، اور روز قیامت کو بھی یہ لعنت ان پر لگی رہے گی، چپٹی رہے گی۔ آگاہ رہو، آگاہ رہو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ خبردار، دوری ہے ہود کی قوم عاد کے لیے۔ لعاد قوم ہود، یہ ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے، اور ان کا خود نام کیا تھا؟ یہ اپنے کسی دادا پردادا کے نام پر یہ قوم عاد کہلاتے تھے۔ بہت زبردست ظالم جابر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی اور ان کو دور کر دیا اپنے رحمت سے، اور اللہ کی سزا اور اس کے غضب کے دنیا اور آخرت میں حقدار ہو گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جبار اللہ کا ایک نام ہے، اور جیسے متکبر، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ نام جو اللہ کے لیے تو اس کی عزت، اس کی بزرگی کا باعث ہیں، لیکن اگر وہ بندوں میں وہ چیزیں آ جائیں، وہ صفات بندوں میں ہوں، تو بندوں کے لیے عیب ہے۔ اب یہ جبار کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو متکبر بھی ہو اور سرکش بھی ہو، اگر انسانوں کے اندر یہ چیز ہو تو وہ اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ کا نام جبار ہے، اس کا حق ہے۔ اور عنید کسے کہتے ہیں؟ جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ تھے عاد، اس سے مراد ان کے علاقے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ قوم بھی جن کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قوم عاد کی داستان بتائی ہے کہ ان کے کیا حالات تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان کو کیا بدلہ ملا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے الا دو جگہ بیان کیا، یعنی سنو، عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، سنو ہلاکت و بربادی ہو عاد کے لیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، سنو غور سے، کان لگا کر سنو اپنے رب کی بات، کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اپنے رب کا ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کے جو حکمران طبقہ آپ کہہ سکتے ہیں، برسر اقتدار طبقہ، تو ویسے ہی سرکش اور متکبر تھا، حق کو قبول کرنا ہی اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، لیکن اس قوم کے عوام نے بھی عقل و خرد سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا تھا۔ وہ بھی لکیر کے فقیر تھے اور اپنے رئیسوں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے چودھریوں کی بس چاپلوسی کرتے رہے اور ان کی یہاں ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ دونوں گروہوں خاص و عام کو غور و فکر کی طویل مہلت دی گئی، ان کو بہت مدت طویل تک اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، آخر کار تباہ کر دیے گئے۔ اچھا، بعد اللہ نے فرمایا نا، یہ بعدن، تو یہ بعد کا معنی دور ہونا بھی ہے اور بعد کا معنی ہلاک ہونا بھی ہے۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا گیا یا انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ سننے والوں تم کان کھولو، عبرت کی آنکھیں کھولو، غور و فکر سے کام لو۔ جاہدو، یہاں پر اللہ نے فرمایا بے آیات ربہم، جاہدو کا معنی دلیل ہے یا دلیل سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دینا۔ آیات سے مراد کائنات میں رب تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ ہود علیہ السلام پر نازل ہونے والی آیات اور ان کا تنہا پوری قوم کے سامنے بے خوف ہو کر ڈٹ جانا وغیرہ ہیں۔
غرض اس بدنصیب قوم نے واضح نشانات، معجزات اور آیات سمجھ میں آ جانے کے باوجود انہیں ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عصوا رسولہ، انہوں نے اگرچہ ہود علیہ السلام ہی کی نافرمانی کی، لیکن چونکہ ایک نبی کی نافرمانی تمام نبیوں کی نافرمانی ہے، اس لیے فرمایا انہوں نے اس کے نبیوں کی نافرمانی کی۔ وعصوا رسولہ، رسول کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے نا۔ تو یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی ایک نبی کے ساتھ کفر کرے تو اس نے گویا تمام انبیاء کے ساتھ کفر کیا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ، یہاں پر دیکھیں کل جبار عنید، سخت اناد والا ہر وہ شخص جو حق کو قبول نہ کرے اور اس کے ساتھ شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کرے۔ تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ قوم عاد کے سردار بڑے لوگ مراد ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، لعنت کا معنی ناراض ہو کر دفع دور کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد آخرت میں عذاب اور دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کر دینا ہے۔ اور انسان کی طرف سے جو لعنت ہے، اس لعنت کا معنی اور مطلب اس کے لیے بد دعا کرنا ہے۔ انسان کرتا ہے نا، کسی پر لعنت بھیجتا ہے، بد دعا یا کلمات کہتا ہے۔ یعنی دنیا میں آنے والا ہر پیغمبر اور مومن ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کرتے رہیں گے، اور آخرت میں وہ سب کے سامنے رسوا اور مبتلا عذاب ہوں گے۔ الا ان عادا کفروا ربهم، الا کے ساتھ خبردار یعنی اس لیے کیا گیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان بیچاروں پر زیادتی ہوئی۔ فرمایا سن لو، یہ لوگ تمام جرائم سے بڑے جرم رب تعالیٰ کے کفر کے مرتکب تھے۔ پھر دوبارہ فرمایا سن لو، عاد کے لیے ہر قسم کی خیر اور اللہ کی رحمت سے دوری ہو، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھے۔ آپ دیکھیں کس کی قوم تھے؟ یہ عاد جو تھے ہود علیہ السلام کی قوم تھے۔ تو یہی بات ہے غور کرنے کی کہ اگر اس وقت کے لوگوں نے نہیں مانا اور وہ اتنے ظالم و جابر ہونے کے باوجود، اتنے زبردست مضبوط ہونے کے باوجود، اتنے طاقتور قوی ہونے کے باوجود ملیا میٹ اور زمین بوس کر دیے گئے، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میں اور آپ تو ویسے ہی اتنے کمزور ہیں کہ تھوڑی دیر دھوپ بھی، تھوڑی سی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے تو برداشت نہیں کر سکتے، تھوڑا سا پانی اگر زیادہ آ جائے تو گھروں میں گھس جائے تو ہم وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو ہوا کا تیز جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے، بادلوں کی گرج بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم تو بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ ہمارے گھروں میں اگر ایک دن پانی نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم جیسے لوگ تو بہت ہی زیادہ کمزور ہیں، تو ہمیں تو اپنے رب سے بہت ڈرنا چاہیے اور بہت محتاط رویہ رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جہاں پہ رب تعالیٰ کی بات ہو، جہاں توحید کی بات ہو، جہاں رسولوں کی بات ہو، وہاں فوراً اپنے کان کھڑے کر لینا چاہیے، فوراً توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں بات یہی کہ بھلا ہمارا اور آپ کا ہے۔ لیکن الٹا معاملہ کیا ہے کہ دنیا کے معاملات اور مشغلوں کی بات ہوتی ہے، دنیا کے شغل کی بات ہوتی ہے، تو وقت ہی وقت ہے، ٹائم ہی ٹائم ہے، فرصت ہی فرصت ہے، لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آخرت کے معاملات کی بات آئے، قرآن کی بات آئے، تو پھر کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ قرآن سننے کا وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ تب آپ بتائیے کہ میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ کبھی ہم نے اس پہ کان لگایا کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اگر ہمیں ہمارے رب نے دھتکار دیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں نا، دو صورتوں میں سے تیسری صورت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یا تو ظاہر اللہ کی رحمت ہے، یا تو اس کا غضب ہے، یا تو بہترین بدلہ ہے، اور یا تو پھر وہ بدترین سزا ہے، یا تو پھر جنت ہے اور یا تو پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لینا چاہیے، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لائے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کو آگے بھی لوگوں کو پہنچانا چاہیے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی رسول تو نہیں آئیں گے، تو اب رسول کے جو نائبین ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے طریقے پہ چلنے والے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں، ان بندوں تک پہنچائیں تاکہ حجت تمام ہو اور ان کے لیے عذر کوئی نہ رہے، اور آپ کے لیے اپنے رب کی جناب میں کم از کم شرمندگی تو نہ ہو۔ یہ بات تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہو سکا میں نے آپ کو پیغام آگے پہنچایا۔
خود پر اس پر ایمان لایا، خود بھی اس پر ایمان لے کر آیا میں، اور آگے بھی آپ کے بندوں کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ہاں، جس کی قسمت میں تھا، جو سلیم الطبع تھا، سلیم الفطرت تھا، اس نے مان لیا، اور جس نے سرکشی کی ظاہر ہے وہ اس سے دور ہی ہوتا رہا۔ تو اس لیے جیسے ہم دنیا کے تمام کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایسے ہی ہمیں قرآن کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نہ صحیح تو آدھا گھنٹہ صحیح ہمیں قرآن کو دینا چاہیے، اور اپنے لیے نماز کے جو اوقات اللہ نے بتائے ہیں اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو زندگی کے مشغولیات ہیں، جو زندگی کے ہمارے معمولات ہیں، اس میں ہمارے لیے نماز کا وقت ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے کاروبار میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں، اپنے دنیا کی دولت جمع کرنے میں آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ آپ کے لیے قرآن کا وقت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ سیکھنے کا وقت نہ ہو، تو یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو مہلت دے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالی بے شک اس کو توفیق دیتے ہیں جو لوگ سلیم القلب ہوتے ہیں، جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں، جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائیں، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جنہوں نے رسولوں کی فرما برداری کی، ان کے راستے پہ چلے اور کامیابیوں سے ہمکنار ہوئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔